الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، ہر ماہ چوتھے جمعے ہماری ملاقات اسلام کی عظیم ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کے ساتھ رہتی. اس بار کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، سب سے بڑے امام، کامل رہبر اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات اور ان سے ملنے والے امت کو اسباق اور دروس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلا مقصد کہ آپ کی ذات سے تعارف صحیح معنوں میں ہو، علمی بنیادوں پہ ہو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا پل پل اس میں آنے والی مشکلات، آپ نے ان کو کیسے فیس کیا اور ہمارے لیے اپنی زندگی میں کون سا اسوہ چھوڑا، اور اللہ تعالی کی نشانیاں اپنے عظیم بندوں میں کیا رہی ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں پڑھیں گے اور اپنی زندگی کو سنواریں گے. سب سے پہلے ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں ان کا نام اسم گرامی محمد ابن عبداللہ، یہ دنیا کے اندر شہرت رکھتا ہے، جسے رسالت کا تاج ملنے کے بعد یہ محمد الرسول اللہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے امت کو جس بات کے اوپر اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی کے باعث اختلاف بات بنا دی گئی اور اسے بہت زیادہ ضرورت سے اچھالا گیا، وہ ہے آپ کی ولادت باسعادت. اللہ تعالی کا قانون ہے جتنی بھی اس کائنات میں عظیم ہستیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے بارے میں ان کی تاریخ پیدائش کو امت کے لیے منانے کا دن آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لائے؟ جب ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے آیا، اس سال کی شہرت عام الفیل سے پڑ گئی. مشہور واقعہ، اسے کوٹ کر کے بتا دیا جاتا تھا، اور عرب کے اندر باقاعدہ کیلنڈر کا رواج نہیں تھا. جیسے آج کی پڑھی لکھی دنیا میں بھی 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد کی باتیں ہم کرتے ہیں،
بے شمار چیزوں میں ہم کنفرم ڈیٹیں جو ہیں ان کو نہیں دیکھتے اور ڈیٹس کو چھوڑ کے عام تذکرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں، دن سموار کا تھا۔ اب تاریخ کون سی تھی؟ شریعت نے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے چاروں خلفاء نے، 1.25 لاکھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انگنت لاتعداد تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہائے عظام نے اس بات کو ایشو نہیں بنایا۔ بس اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، سیرت نگاروں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دن سموار کا تھا اور عام الفیل، لیکن آپ کی وفات کے حوالے سے مجموعی طور پہ کیلنڈر بنانے والوں نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ہجری کیلنڈر ہجرت کے بعد مرتب ہو چکا ہے، انہوں نے 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے طور پہ ذکر کیا، اور امت میں یہ کافی دیر سلسلہ چلتا رہا۔ وقت آنے کے ساتھ جب لوگوں کا یہ ذہن بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور انہیں موت نہیں آ سکتی، وفات نہیں ہو سکتی، لہذا وہ جو وفات کا دن تھا اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اسی دن آپ کی ولادت باسعادت کے تذکرے ہوئے، اور اسلاف نے جو اندازے لگا کے بیک ڈیٹوں میں جا کے 9 ربیع الاول یا محرم کے کچھ دن ان کا ذکر کیا تھا، وہ ساری اپنی جگہ پہ رہ گئے، اور ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو یوم ولادت قرار دیا گیا۔ صحیح بات یہ ہے، واللہ تعالی عالم، کیلنڈر اس وقت نہیں تھا، لہذا اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو محبوب آئے تھے انہی کے نام پہ، انہی کی ولادت کے دن اس طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ جس سے امت میں افتراق اور انتشار ہو، پرہیز بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے نام 2 ہیں، پہلی کتابوں میں احمد، اور قرآن مجید میں اس نام کی اسپیشلی سورت اتاری گئی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے اندر مشہور زمانہ جو رواج تھا کہ شہری بچوں کو دیہاتی ماحول میں بھیج کے اور وہاں کی صحت مند خواتین کا انتخاب کر کے بچوں کی رضاعت اور دودھ پلانے کا سلسلہ وہ دوسری خواتین سے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اجازت ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی والد کی ہے۔ وہ اسے کہاں سے ارینج کرے گا؟ ماں بذات خود فیڈ کروائے یا اس کا آلٹرنیٹ یا متبادل کچھ ڈھونڈا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ کروایا آپ کی امی جان سیدہ آمنہ بنت وہب نے، اور ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے، اور اس کے بعد بنی سعد قبیلے کی خاتون جن کا نام صحیح روایات سے تو میسر نہیں ہے لیکن ہمارے عرف عام میں ان کا نام حلیمہ مشہور ہے، ان کے پاس 2 سال تک یہ سلسلہ رہا، وہ واپس لے کے آئیں، مکہ میں وبا کی، ماں نے دوبارہ واپس بھیج دیا۔ آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں تو یتیم مکہ بن کے آئے ہیں، ابو آپ کی آمد سے پہلے رخصت ہو چکے تھے۔ باقی وہ ڈاچی والا واقعہ، اونٹنی والا واقعہ ہمیں صحیح روایات سے نہیں ملا، اس کی باریک باریک مندرجات، اس کی نعتیں، اس کی نظمیں، بہرحال آپ کے ساتھ تعلق اور پیار کو نبھانے کے تصوراتی اور خیالاتی کچھ مناظر شعراء نے کھینچے ہیں،
اور وہ ہمارے اندر مشہور اور معروف ہیں، لیکن اس وقت چونکہ سیرت نگاری اس انداز میں نہیں تھی، بہرحال پیار کرنے والوں نے اپنے انداز میں پیار دکھایا ہے۔ جو ہمارے پاس صحیح ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، جو نہیں ہے ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہی ہیں، اور عمر کے 4 سال میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ کے رضائی بھائی ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، بکریوں کو چرا رہے ہیں کہ آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا جاتا ہے، شک کیا جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ سیاہ چیز کو نکال کے دل کو سونے کے برتن میں رکھ کے اس کو صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ حضرات واللہ تعالی عالم، دنیا طب میڈیکل سائنس کی ہسٹری میں یہ شاید پہلا آپریشن تھا جس کی باقاعدہ آسمان سے تربیت دی گئی۔ اس کے بعد جب معاملہ اور تذکرہ بستی میں پھیلتا ہے تو بنی سعد کی وہ خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، آپ کو واپس لا کے والدہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھیے، میں نے لفظ بولا ہے یتیم مکہ۔ دوستو، اگر دنیا میں کبھی محرومی آ گئی ہے اور یتیمی مل گئی ہے، گھبرانا مت۔ اللہ تعالی نے کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ اور سب سے عظیم ہستی اس کو نہیں بنایا جس کے سر پہ باپ یا چچا یا تائے یا دیگر رشتہ دار کھڑے تھے، بلکہ اس کو بنایا ہے کہ جن کے آنے سے پہلے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یتیمی کا داغ یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی، محبوب کیا آپ کی یتیمی کو سہارے دے کے ہم نے کائنات کا سب سے عظیم انسان نہیں بنا دیا؟ اس لیے یتیمی کو کبھی رستے کی رکاوٹ نہ بنانا۔ میرے محبوب کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، اور یہ زندگی بہت سارے اسباق رکھتی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال مدینہ میں، والدہ کے ساتھ ہیں۔ واپسی پہ ماں جی کی وفات کا تذکرہ علماء نے، اہل علم نے، سیرت نگاروں نے کیا، اور سید ام ایمن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہان کے دونوں کریمین رشتوں سے محروم ہو کے واپس مکہ آتے ہیں۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں تفصیلات میں جاؤں اور اس بات کا تذکرہ کروں کہ وہ داغ جدائی کیسا تھا، مقام علم کیسا تھا۔ کبھی چھوٹی عمر میں چلے جانا اور اپنے بچے اور بیٹے کے بارے میں سوچنا کہ عمر 5-6 سال ہو، سر پہ باپ بھی نہ رہے اور ماں بھی نہ رہے۔ بہرحال میرے رب نے جو دکھانا تھا وہ مقصود تھا، اور دنیا کو دکھایا کہ میں سنبھالنے پہ آؤں، انتخاب کر لوں اور چن لوں، تو پھر دنیا کے زہری سہارے نہ بھی ہوں تو میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ بہرحال مائی اور باپ کی جدائی کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آتے ہیں۔ آپ کے دادا ابو اپنے کائنات کے سب سے خوبصورت پوتے کو اپنی گود میں، حضانت میں، محبت میں اور پیار میں لیتے ہیں۔ نہیں مجھے معلوم کہ کیفیات کیا ہوں گی، حالات کیسے ہوں گے۔ دادا ابو کے پیار میں 2 سال گزرے، رب نے تیسرا سہارا بھی اٹھا لیا۔ رخصتی ہو گئی، جاتے رہے، اور میرے محبوب کو اس چچا کے پاس حوالے کر دیا گیا جس چچا کے اپنے بچوں کو کھانے کھلانے کا معاملہ جو ہے وہ اتنا کوئی مضبوط نہیں تھا۔ چچا جی نے سنبھالا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ہے۔ تاجر تھے چھوٹے موٹے، شام کی طرف قافلہ لے کے روانہ ہوئے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لڑکپن کی طرف جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے۔ المراہقہ بولتے ہیں اس کو عربی میں،
मसें फूटती हुई चचा को कहते हैं, चचा मुझे अकेले छोड़ के कहां जाओगे? सफर में मुझे आपका साथ चाहिए। साथ चिपके हैं। चचा जी ने हामी भर लिए कि बेटा चले। अपनी औलाद के होते हुए भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कारवा में साथ लिया है। बसरा पहुंचते हैं। वहां के एक राहिब ने, जिसने साबिका कुतुब में पढ़ रखा था निशानियां क्या होंगी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्र के हिस्से में, पहचाना और जनाब अबू तालिब से कहने लगे, यार ये बच्चा, इसमें जो निशानियां हैं वो नबूवत वाली हैं जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, और इन चीजों का मालूम अगर यहूदियों को हुआ तो वो चूंकि बनी इसराइल की तरफ रगबत रखते हैं, शायद कुछ नुकसान पहुंचाएं। मशवरा है अपने इस बेटे को वापस ले जाओ। चचा का प्यार और मोहब्बत का यह आलम था कि कारवान जिसने शाम जाके खरीदो फरोख्त करनी थी, बसरा से लौटे हैं, आपको वापस ले आए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी के दिन देखते हैं, और जवानी में मक्के में बड़ी बड़ी मंडियां लगती थी, मेले लगते थे। यार दोस्त अहबाब जो थे कहा करते थे कि आइए हमारे साथ फुला जगह फुला जगह फुला जगह, लेकिन रब ने जवानी भी पाकीज़ा दी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के किसी लाहव में, किसी लाहव में, और ये अल्लाह की निशानी आप दुनिया में देखेंगे, जिन लोगों से रब ने काम लेना होता है उनकी जवानियां भी फजूलियात में, लगवियात में नहीं होती। बहुत अजीम अल्लाह ताला उनकी निगरानियां करते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जवानी के आलम में जो मंडी है और जो जगह मेले ठेले और लहव लाभ का बहुत बड़ा बाजार समझा जाता है, आपने वहां भी बकरियों के चरवाहे की हैसियत से पहले भी और यहां भी, और याद रहे मा मिन नबीय्यिन इल्ला वक़द रअल गनम, दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं अल्लाह ने भेजा जिससे बकरियां न चरवाई। महबूब ने भी यह काम किया। जिंदगी में एक बार मशवरा है, कभी बकरी घर में रख के जरूर देखना, इसको कभी चरा के जरूर देखना। ये कितनी शरारती होती है और कितनी नाजुक मिजाज होती है पता फिर चलेगा। तो चरवाहे का ये जिम्मा, कौमों के अंदर भी दो ही चीजें हैं, इनकी शरारतें और नजाकतें। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जवानी के आलम में जो बड़े बड़े मशहूर काम हैं, उनमें से मैं सिर्फ इस वक्त एक दो जिक्र कर पाऊंगा, मुझे और भी बड़ी बातें करनी है। अल्लाह के यहां 4 महीने हुर्मत के हैं, रजब, जुल्क़अदा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। पहले दिन से ये 4 महीने हुर्मत के हैं और इनमें लड़ना मना है। कुरैश के साथ, बनी किनाना के साथ बनी हवाज़न की जंग होती है और हुर्मत के महीनों में होती है, और इसे जंगे फुज्जार कहते हैं कि जो लोग इसमें शरीक हुए थे वो फाजिर और फासिक हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि कुरैश भी हलीफ थे, तज़किरा मिलता है कि आप तीर तो पकड़ाते रहे हैं लेकिन बाकायदा तौर पर उस जंग में वैसे शिरकत नहीं की। वल्लाहु ताला आलम। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के उरूज पे हैं, तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत के लिए इनको शाम की तरफ रवाना करती हैं। वाकया आपने बारहा सुना है। रास्ते में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमानत, दयानत, सदाकत और तिजारत में बरकत को मद्देनजर रख के बेवा है, शादी का पैगाम भेजती हैं। माजरत के साथ कहूंगा, इस वक्त माजी में भी दुनिया ने मेरे महबूब को माफ नहीं किया, माफ अब भी नहीं किया, अभी तक माफ नहीं किया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंसान जितना अजीम होता है, हासिद और दुश्मन भी उतने बड़े पैदा हो जाते हैं। बेशुमार मूवीज मेरे महबूब के किरदार पे बनाई गई डिवैल्यू करने के लिए,
ان میں سے تازہ ترین ایک مووی جس میں عشق معشوقی دکھائی گئی ہے کہ سیدہ خدیجہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فریفتہ ہوئی اور ان کی آپس میں سیٹ اپ، اور ایک بدنام زمانہ بدترین کریکٹر کا مالک ہوگا وہ انسان کہ جس نے یہ سوچ سوچی۔ بہرحال اسے ہماری سوسائٹی میں معروف کرنے کے لیے، دلوں میں جگہ دینے کے لیے اس کی آنکھ مارتی ہوئی کچھ ویڈیوز، کچھ کلپس جو ہے وہ قوم کو دکھا کے رام کیا جا رہا ہے، اور کبھی اسے زرداری سے جوڑ کے، کبھی نواز شریف سے جوڑ کے، کبھی طاہر القادری سے جوڑ کے، تاکہ ہر کیٹاگری کا آدمی محظوظ ہو، اور پھر اس کو وائرل کر کے دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ وائرل ہو گیا ہے۔ حضرات، ساری دنیا کے وائرس اکٹھے ہو جائیں، میرے محبوب کے کردار پہ حرف نہیں آ سکتا۔ باقی یہ آپ کا اور میرا سٹیمنا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کو، ماڈلنگ کرنے والوں کو اور گندے کردار کے مالک کو اٹھ کے کائنات کے سب سے سچے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ان کو دلوں میں جگہ دیں، موبائلوں میں جگہ دیں، وائرل کریں اور ان کو پھیلائیں، اور دیکھ دیکھ کے مست ہوں اور خوش ہوں اور کہیں کہ کمال ہے، بڑی زبردست ہے، لاجواب ہے۔ کیا اس کے جو ایکسپریشنز ہیں اور کیا اس کے تاثرات ہیں، کیا اثرات ہیں، تو میں معذرت کروں گا، میرے محبوب کے کردار میں یہ نہیں تھا، بلکہ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ یتیم مکہ نے جن کو یہ کہا گیا تھا بعد میں انہوں نے ترجیح دی ہے تو معاشرے کی اس کردار کو کہ جس کی طرف لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ عام نارمل غیر قانونی تعلقات کو تو ترجیح دے لیں شاید، لیکن قانونی حیثیت دینے کو سوسائٹی تیار نہیں ہوتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے، میرا رب پہلا بیٹا قاسم دیتا ہے اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ وقت کے بعد یہ بھی اللہ لے لیتے ہیں۔ امتحان جوانی میں اللہ نے بیٹا عبداللہ دیا ہے، لقب طیب اور طاہر ہے، محبوب گود میں لیتے ہیں، مستقبل کے بارے میں جو ایک شخص سوچتا ہے وہ سوچتے ہیں۔ اللہ یہ امانت دے کے پھر لے کے میرے محبوب کے صبر کو آزماتے ہیں۔ اولاد والوں، اللہ اولادیں دے دے تو خوشیاں کرتے ہیں۔ میرا رب اگر واپس لے لے تو شکوے نہ کیا کریں، شکر کیا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درد صرف وہ جانتا ہے کہ جس کو ملنے کے بعد اس سے چھن جائے۔ میں کل ایک سفر کر رہا تھا ایک نوجوان کے ساتھ، کہنے لگا رب نے جڑوا دیے ہیں، جمعہ پڑھانے جا رہا تھا، رب نے واپس لے لیے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا میں نے جمعہ نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا چلے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، دعائیں صحیح۔ میرے محبوب بھی یتیم، آگے سے یہ بھی، یہ دونوں بیٹے جب فوت ہوئے نا، اپنوں نے جو جگتیں لگائیں، جو چڑھتی بولی، ان میں لفظ تھا ابتر۔ ابتر یہ کب کہا گیا ہے؟ یہ نبوت کے بعد تانے دیے گئے، دم کٹا ہے، نسل کٹ گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا ہے۔ رب نے بیٹی زینب دی ہے، اللہ ان سے راضی ہو، بیٹی رقیہ دی ہے، ام کلثوم دی ہے، بیٹی فاطمہ دی ہے۔ اللہ نے 68 ہجری میں جا کے بیٹا ابراہیم دیا ہے تو وہ بھی لے لیا ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب میرے محبوب کے ہاتھوں سے سب کچھ چھلک گیا۔ 18 ماہ کا بیٹے کا لاشے کو آنسوؤں کے ساتھ زار و قطار عبد الرحمن ابن عوف بول اٹھے، محبوب صبر سکھانے والے کا آج پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ کہنے لگے نہیں، آنسوؤں کا بہنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا، دل ہوتے ہیں تو غم آتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں تو بہہ پڑتی ہیں، رحمت ہیں یہ، لیکن زبان سے کوئی جملے اپنے رب کے خلاف بولو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے محبوب کی شادی ہوتی ہے۔ اسی عالم میں 2 بڑے واقعے ہیں، ان میں سے ایک فضل نامی کچھ لوگ مکے میں ملے اور انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی، ویلفیئر سوسائٹی، اور عہد کیا اس بات کے اوپر اپنا یا باہر کا جو بھی ظالم ہے اسے ظلم سے روکا جائے گا، جو مظلوم ہے اپنا ہو یا بیگانہ اس کا ساتھ دیا جائے گا۔
اور یہ وہ عہد تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور بڑا واقعہ جو ان کی عظمت کی دلیل ہے. بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر جب عمارت خستہ حال ہوئی اور سیلابوں نے تباہ حال صورتحال کر دی تو قریش نے سوچا کہ اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. لیکن اس کے لیے ایک کام کیا، اللہ کرے ہمیں بھی وہ سمجھ آئے. مکے کے کافر کو سمجھ آ گئی تھی کہ رب کے گھر پہ 2 نمبر پیسہ نہیں لگایا جائے گا. ایک وہ ٹریڈ اور بزنس سے کماتے تھے، ایک ان کا پیسہ سود والا تھا. آپ کو پتا ہے کہ مکے میں بڑے بڑے مہاجن سودی کاروبار کرنے والے بھی تھے. ان میں میرے محبوب کے سگے چچا جناب عباس بھی تھے. قریش نے سر جوڑا اور کہا پیسہ صرف وہ لگایا جائے جو پیور تجارت اور ٹریڈ اور بزنس سے لیتے ہو، اور راس المال سے اس میں سود والا پیسہ شامل نہیں. پیسہ اکٹھا کیا گیا، بلڈنگ کا منصوبہ بنا تو پوری بلڈنگ نہیں بن رہی تھی. آخر انجینئرز نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، جتنا تمہارے پاس سرمایہ اس اسٹیمیٹ میں اتنی بلڈنگ اٹھا لو، یہ باقی چھوڑ دو، اس کا نشان کر دو. یہ جو بیت اللہ کے چاروں کونوں سے آگے حتیم چھوٹی چھوٹی دیوار جو سینے کے برابر آتی ہے، خالی جگہ ہے، یہ اس وقت کی چھوڑی ہوئی ہے. رب کے گھر میں پیسہ حلال کا، حرام ذرائع سے کمایا ہوا نہیں. بیت اللہ بنا لیا گیا. حجر اسود کو رکھنا تھا. عرب کے 12 گوتیں اور ان کے 4 بڑے قبیلے جو سردار سمجھے جاتے تھے، وہ اٹھے اور لڑ پڑے. سب نے کہا کہ ہمارا حق زیادہ ہے، اور وہ اپنے سلسلے نسب لے کے بیٹھ گئے کہ کس کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب سے جا کے ملتا ہے. خیر قصہ مختصر، لڑائی شدت اختیار کر گئی اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ یار چھوڑو، جو صبح بیت اللہ میں پہلے آ جائے اسے فیصلہ کروا لینا. میرے رب کا کرنا تھا، کروانا جو تھا دنیا کو بتانا تھا. جب یہ لوگ آتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سابقہ عادت کے مطابق وہیں پہ ہے. قوم جج اور فیصل کی حیثیت سے قاضی مان کے آپ سے فیصلہ کرواتی ہے. کہا چادر لائیے، چادر بچھائی گئی. کہا چاروں بڑے قبیلے جو ان کے سردار ہیں چاروں کونوں سے پکڑی گئی. جب قریب لایا گیا میرے محبوب نے اٹھا کے اس کو اس کے مقام پہ رکھ کے لگا دیا، اور یوں عرب دنیا قتل و غارت سے ایک بار پھر بچ گئی. عظیم فیصلوں کی صلاحیت اور ان کا سکہ بنوانے کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں عبادات کا شوق ڈالا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کے ساتھ منسلک کیا گیا، کیونکہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور مبشرات کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبل نور کی غار ہیرا، جہاں آج بھی راستوں کے باوجود چڑھتے ہوئے 45 منٹ لگتے ہیں. سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں پھر بھی 45 منٹ لگتے ہیں، اور اس غار میں اترتے ہوئے کافی مشکل ہوتی ہے. آپ اس غار میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے کے لیے جبریل امین کو پہلی وحی دے کے بھیجا جاتا ہے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میرا اشارہ مقصود ہے. اور کہا جاتا ہے اقرا پڑھیں. یہ سبق تھا جس نے قوم کو پڑھانا ہو پہلے پڑھ لے. یہ بار بار میں بات کہتا ہوں کہ جس نے قوم کو پڑھانا ہے پڑھ لے. ہمارے ہاں یہ کرسی پڑھانے کی اسے دے دی جاتی ہے جس نے پڑھا نہیں ہوتا، یا پڑھنے کا ٹائم ملا اس نے ضائع کر دیا ہوتا ہے. جب کہا نا 2 دفعہ پڑھ تو آپ نے جو جواب دیا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیا مطلب؟ 2 معنی ہیں. محققین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ پہلی بات کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں نہیں پڑھا ہوا، کوئی انسان مجھے اس نے پڑھایا ہی نہیں تو میں کیا پڑھوں. اور دوسری بات کہ میں پڑھ کے بھی کیا کروں گا جب قوم ہی ساری ان پڑھ ہے، تو ان میں پڑھا ہوا ہونا بھی تو معیوب ہوتا ہے. جب سارے ان پڑھ ہوں،
یہ آپ کو مثال سمجھ آ جائے گی، بالکل گاؤں میں سارے لوگ دھوتیاں پہنتے ہیں اور آپ کو اسکول کالج کی طرف سے پہلی دفعہ پینٹ پہننی پڑ جائے تو آپ کتنے وہاں گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، جی میں یہاں یہ لباس پہن کے کیا کروں گا؟ ما انا بقارئ۔ پھر جبریل امین نے پکڑا، گلے لگایا، دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، رب کا نام لے کے پڑھیے، جو پانی کی بوند کو اٹھا کے بنا کے بڑھا کے مکمل خوبصورت انسان بنانے پہ قادر ہے، وہ اس ان پڑھ معاشرے کو بھی دنیا کا مثالی معاشرہ بنانے پہ قادر ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع تو کریں، اور وہی ہوا۔ پہلی وہی 5 آیات کے ساتھ اتری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی اور خوف، اور اس کے ساتھ چونکہ عجیب و غریب واقعہ تھا، اور ویسے بھی جبریل کی وحی کی حیبت ہی کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بخار کی کیفیت ہو گئی، ٹمپریچر ہائی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اور گھر آنے کے ساتھ جو اہلیہ نے تسلی دی، یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے، ہم بارہا پڑھتے رہتے ہیں، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، بہوں سے، بھابیوں سے، نندوں سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہیں کہ شوہر بتا کے بھی نہ گیا ہو، حالات کا مارا ہوا ستایا ہوا واپس لوٹا ہو، اس موقع پہ جب اسے سہارے کی ضرورت ہو، مرد ہے یا عورت، گرتے کو مت گرانا اور مرتے کو مزید مت مارنا، بلکہ مشکل میں ساتھ دینا، یہ آپ کی مثبت سوچ کی دلیل ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، پانی ستو لے کے گئے ہوئے تھے، مہینے کے لگ بھگ ٹائم ہونے والا تھا، اور واپس آئے، آپ کہتے ہیں مجھے کمبل کوئی چادر دے دیجئے، اور سیدہ فرماتی ہیں ہوا کیا ہے؟ کہتے انی اخاف علی نفسی، خدیجہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی واقعہ میرے پیچھے ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ میں بچنے والا نہیں ہوں۔ سیدہ کہتی ہیں ابشر کلا واللہ ابشر، محبوب کبھی نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ خوش ہو جائیں، ابشر، خوش ہو جائیں۔ میں کہہ رہی ہوں کیوں؟ 5 کردار اللہ کبھی بھی اس دنیا سے نہیں اٹھاتا، اور وہ 5 آپ میں موجود ہیں۔ اگر یہ 5 ہی نہ رہے تو دنیا میں خیر اور ویلفیئر کا کام کون کرے گا؟ پہلے نمبر پہ انک لتصل الرحم، لوگ رشتے توڑتے ہیں، شیطان توڑنے پہ تیار ہے، انہیں جوڑنے والے کردار رب کیسے ختم کرے گا؟ آپ تو رشتے داریوں کو ملاتے ہیں۔ اور دوسری خوبی، آپ وتحمل الکل، لوگوں کا، بے کسوں کا، بے آسروں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جو ان پہ بوجھ ہوتے ہیں وہ آپ بانٹ لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو بے روزگار ہوتے ہیں آپ خود کما کے دہاڑیاں کر کے ان کو دیتے ہیں، آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، وتکرم الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور 5ویں خوبی وتعین علی نوائب الحق، اگر کوئی حق پہ ہے اور اس پہ مصیبت آئی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ ان 5 کرداروں کو کیسے مارا جائے؟ دنیا کی پوری ویلفیئر سوسائٹیز میں ڈھونڈیے، بنیاد یہ 5 چیزیں ہوں گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جب جا کے معاملہ سنبھلتا ہے، صورتحال دیکھتے ہیں اور وحی کی چاہت ہونے لگتی ہے تو اللہ وحی روک دیتے ہیں، فترۃ الوحی، مغموم، محزون۔ اور یہاں دنیا نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خبر ہوئی، یہاں میں ذکر کر دوں کہ سب سے پہلے اسلام میں مسلمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وقت کا نبی اول المسلمین ہوتا ہے، اور مجموعی طور پہ سب سے پہلا اعزاز سیدہ خدیجہ کو حاصل ہے، عورتوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام پہ لبیک کہا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جناب علی المرتضیٰ، اور پھر غلام زید نے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی رک گئی ہے، اور یہ آبجیکٹو کوسچن ہمارے بچوں کے پاس آتا ہے، فترۃ الوحی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ پیریڈ، وہ وقت کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی، لگ بھگ 6 ماہ کا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ پہ دوبارہ وحی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے ساتھ جو سلسلہ ہے اس کو بحال کیا ہے۔ آپ کو دعوت کے لیے 3 مرحلے دیے گئے ہیں، اور ان تینوں کو پڑھیے۔ پہلی دعوت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو،
گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ پہلے گھر والوں کو، آپ نے جیسے بیوی کو دعوت دی، اپنے جو ہے فرسٹ کزن کو دعوت دی، پھر آپ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کے ساتھ گھر والوں کو، اور اس آیت کے ساتھ رشتہ داروں کو، اور تیسرا مرحلہ تھا اعلانیہ تبلیغ کا، اور وہ تھا کہ اب ام القریٰ اور اس کے ارد گرد جو ماحول ہے ان لوگوں کو ڈرائے، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ آپ فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کے جملے یہ تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے، کامیابی بھی تمہاری، صرف ایک کام کرو، 360 جعلی خداؤں کو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جائیے۔ اس دعوت کے نتیجے میں میرے محبوب پہ گلاب کے پھول نہیں آئے، چمبیلی نہیں آئی، اور ان تاجروں کے پاس جو بڑی بڑی خوشبودار چیزیں تھیں وہ نہیں پھینکی گئیں، بدبودار گالیاں آئیں۔ دعوت کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ معاندانہ ہوگا، تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ میں سچا ہوں اور سچائی میں یہ لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تبا لک سائر الیوم کے بول بولے گئے، محبوب چپ رہے اور امت کو یہ تربیت دے گئے، گالی آئے، دشمن بھی نکالے تو جواب میں گالی نہ دینا۔ یہاں تو باپ بولے تو گالی ہے، ماں بولے تو گالی ہے، دوست بولے تو گالی ہے، اور گالی کا جواب اتنے بڑے پھکڑوں سے آتا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ ہم کہتے ہیں میں ایک مرتبہ گالی نکال لوں تو میری ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ وہ گالی دوبارہ لے کے آؤں، میں نئی ورائٹی کے ساتھ آتا ہوں، نہیں، گالی نہیں۔ فاران کی چوٹی کی دعوت، جواب آسمان سے، اب رد فعل شروع ہوتا ہے، ادھر دعوت تبلیغ تیز ہوتی ہے، ادھر رد عمل تیز ہوتا ہے۔ اس رد عمل میں میرے محبوب کو ستایا گیا، جسم پہ اوجڑیاں رکھی گئیں، سجدے نہیں کرنے دیے گئے، مار مار کے لو لوہان بھی کیا گیا، اور آپ کے ماننے والے صحابہ کے چہروں کو، جسموں کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، دیگر صحابہ کرام، جناب بلال، خباب و خبیب، اور سیدہ سمیہ آل یاسر، ان لوگوں کو اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ افراد کو اس قدر ستایا گیا، میرے محبوب نے آخر رب سے شکوہ کیے بغیر ان لوگوں کو حبشہ روانہ کر دیا۔ اور پتہ ہے حبشے کی اس ہجرت میں میرے محبوب کی بیٹی اور داماد جناب عثمان اور سیدہ رقیہ بھی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، سلسلہ چلتا گیا، بڑھتا گیا، لڑائیاں ہوتی گئیں۔ 5 ہجری ہجرت ہوتی ہے، 6 میں نہیں نبوی میں پھر ہجرت ہے حبشہ کی طرف۔ اس دوران 2 بڑے واقعے ہوتے ہیں کہ حضرت حمزہ میرے محبوب کے سکے چچا بھی، رضائی بھائی بھی، اور دوست بیلی بھی تھے، بڑے ہم عمر تھے چونکہ رضائی، تو کافی پیار محبت چلتی تھی۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے ابو جہل نے کمان ماری اور آپ کو جو ہے وہ سر پھٹ گیا یا پتھر مارا، خون بہ رہا ہے، اور وہ بھتیجا جس کو یتیمی میں پالا تھا، پیار محبت ظاہر چچے تو تھے ہی، بڑے چچے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ پر دوستی بھی ہے۔ کہا بھتیجے کیا ہوا ہے؟ کہا ابو جہل نے مارا ہے۔ اٹھے، ابو جہل کے کمان ماری، سر پھاڑا، لہو لگا ہوا ویسے آگے، کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ کہنے لگے چچا آپ غلط سمجھے ہیں، میں ان بدلوں کا قائل نہیں ہوں، آپ اور میں اپنے بھائیوں کو مار دیں، بہنیں قتل کر دیں، رشتہ داروں کو ذبح کر دیں بدلے لینے کے لیے، بڑی کیڑے ہیں ہمارے اندر۔ کہا چچا میں اس سے خوش نہیں ہوتا۔ کہا بیٹے پھر کیسے خوش ہوگا تو؟ کہا جس دن آپ حق کا راگ الاپیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، محمد اس دن خوش ہوگا۔ یہاں چچا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ،
حضرات، میرے مالک کا یہ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہماری خوشیاں کھانوں میں نہیں ہیں، پکوانوں میں نہیں ہیں، دنیا کی تعداد میں نہیں ہے. ہماری خوشی اس بات میں ہے کہ جب کوئی صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ اپنا لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین پر آ جائے، صحیح دین پہ آ جائے اور کتاب و سنت کا علم بردار بن جائے. دوسری خوشی رب نے محبوب کو دی کہ حضرت عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتارنے کے لیے آئے تھے، بہرحال واقعہ لمبا ہے، غلام بن گئے اور ان دو اسلام میں انٹریز نے اسلام کو ایک مرتبہ جرأت دی، اتنی ہی شدت کفار کی بڑھ گئی اور آئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے رو کس کو، یہ جو کام کر رہا ہے یہ گوارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ، صرف دھمکی نہیں، پیار اور محبت بھی. یتیم ہے، شاید اس کا دل کرتا ہے بڑا کوئی بن جاؤں تو ہم جو کرسی مانگتا ہے، عہدہ مانگتا ہے وہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ کام نہ کرے. دوسری بات بھی سنیے، ہم آفر دے رہے ہیں، اگر اس کے پاس مالی محرومیاں ہیں، ظاہر ہے باپ نہیں تھا تو جو بھی کہتا ہے ہم وہ دے دیتے ہیں، مال پیسہ. اور اگر یہ محرومی کا شکار ہے، سمجھتا ہے کہ ایک بیوہ سار ہے، عرب کے اندر میں سے جون سی خاتون کے اوپر ہاتھ رکھے ہم شادی کر دیتے ہیں. ہر دور میں اسلام کے راستے میں 3 بڑی رکاوٹیں رہی ہیں اور جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے نا، وہ ان تینوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتے. کرسی، مال پیسہ اور یہ رشتہ داریاں. خاتون نکاح کرنا منع نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا تھا ہوتا نکاح ہی، لیکن کاز سے روکنے کے لیے، ٹارگٹ سے روکنے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا آپ میرے چچا ہیں، ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مہربانی، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اکیلا چھوڑ دے. یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں، بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں جس مشن پہ ہوں میں اس مشن کو نہیں چھوڑنے والا. اور یہ ہوتا ہے کردار ایک مومن کا. آپ اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتاب و سنت سے دامن جھاڑ کے معلوم نہیں کن مجبوریوں کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب، اور پھر شدتیں بڑھتی گئیں. چچا نے ان کو بلا کے صاف کہہ دیا، بھائی جو مرضی ہو جائے، بھتیجا میرا ہے، میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، دین میرا تمہارا ہے. کہنے لگے اگر تو اسی کے ساتھ ہے تو پھر تیرا معاشرتی بائی کاٹ بھی ہے، معاشی بائی کاٹ بھی ہے، اور لکھ کے بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا. اور شیب ابی طالب بڑی محدود سی جگہ تھی، وہاں ان کو قید کر دیا گیا کہ آپ ان پہاڑیوں کے، ان گھاٹیوں سے باہر نہیں نکل سکتے، کسی بازار میں منڈی میں نہیں آ سکتے، باہر کا کوئی شخص آپ پہ ترس نہیں کھا سکتا، کوئی کھانے پینے کا سامان، کوئی رشتہ داری، سب ختم. بھائیو یہ 3 سال جو گزرے ہیں نا، 7 سے لے کے 10 تک، اس گھاٹی کے اندر موجود درختوں کی چھال بھی ختم ہو گئی تھی، پتے بھی ختم ہو گئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی تھی، کوئی چمڑا میسر نہیں آتا تھا کہ اس کو گیلا کر کے منہ میں رکھ کے چوس کے اپنے آپ کو سہارا دے لیں اور پیٹ کو، معدے کو دھوکہ دے لیں کہ کچھ اندر جا رہا ہے. اسی اسنا میں جناب ابو طالب کو جگر کی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھوک کے ساتھ جگر کی جو حالت ہوتی ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ناز و نام میں پلے تھے محبوب کے ساتھ، ان شدتوں میں جا کے آخر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور 10 نبوی ہے، یہ دونوں وفات پا جاتے آگے پیچھے. کائنات کی اس عظیم ہستی کو 50 سال کی عمر میں جو غم ملا ہے، پہاڑوں پہ بھی پڑتا تو شاید ہل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کچھ دکھائی نہیں دیا. حالات کو دیکھ کے آپ طائف کی طرف چلے کہ چلے شاید وہ لوگ ہی ان میں کوئی اللہ کوئی اچھا بندہ دے دے. حضرات طائف کے واقعے میں سبق ہے. تینوں سرداروں نے کہا، ایک نے کہا بات نہیں کرنا چاہتے، دوسرا بولا رب کو نبی صرف تیرے جیسا یتیم ملنا تھا، اور تیسرے نے کہا میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، جھوٹا ہے تو تب بھی، سچا ہے تو تب بھی. لڑکوں کی ذمہ داری لگائی. کائنات کے سب سے سچے انسان کو پتھروں سے مارا گیا. آپ کی کمر، سر، گردن، کندھے، پشت، رانے خون ٹپک ٹپک کے پاؤں میں، جوتے میں اس قدر چپک رہا تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا. نڈھال ہو کے ایک بار تک قریب وہاں گرے. بہرحال نتائج کیا ہے؟ بہت کچھ
فرشتے بھیجے گئے اور کہا گیا، امت کو سکھایا گیا، محبوب اشارہ کرو 2 پہاڑیوں میں پیس کے رکھ دیں۔ آقا جواب دیتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، فرشتوں چلے جاؤ، میرے رب سے معاملہ ہے، میں ان کے پاس چل کے آیا تھا، ان کو میری قدر نہیں تھی، قدر ہوتی تو میرے ساتھ آج یہ سلوک نہ ہوتا۔ یاد رکھنا، ہر معاشرے میں حق اور سچ والوں کی قدر کرنے والے لوگ کم نکلیں گے، ان کے لیے گالیاں ہوں گی، تانے ہوں گے، بائیکاٹ ہوں گے، سوسائٹی ان پہ چلتیاں بولے گی، لیکن وہ اللہ کی توفیق سے پھر بھی اسی معاشرے میں زندہ رہ کے دکھاتے ہیں۔ 94 کا واقعہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ جدے سے نکلا ہوں، تیز ترین گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، پوچھ بیٹھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستانی ہوں۔ میں نے پوچھ لیا آپ کہاں سے ہو؟ کہنے لگا طائف سے۔ 190 کی سپیڈ تھی لگ بھگ، اور اس شخص کو جب میں نے کہا، اس نے کہا طائف سے، تو میں نے کہا وہی لوگ جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ سٹیرنگ سے اٹھایا اور کہنے لگا اللہ واللہ اللہ، میں پتھر مارنے والوں میں سے نہیں، میں مارنے والوں میں سے ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تب سب بھول گیا اور میں نے کہا محبوب یہ آپ کے حوصلے اور صبر کا نتیجہ ہے، اگر اس دن پہاڑوں میں پسوا دیتے آج ان کی اولاد میں سے یہ طائف کا باشندہ آپ پہ ایمان لانے والا اور کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ آپ کی رحمت للعالمین کو سلام۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے پھر اسی سال معراج کروایا ہے۔ جا تیری قدر دنیا پہ ان بے قدروں کو نہیں ہے، آئیے ہم ان کو بتا دیں کہ قدریں کہاں ہوتی ہیں۔ یتیم مکہ کے لیے جبریل کو بھیجا گیا، سواری براق دی گئی، سفر شام کا کروایا گیا، اور مسجد اقصی تک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم اور وہاں کے امور اور معاملات دیے گئے، اور نماز کا تحفہ دے کے واپس بھیجا گیا، اور پورے انبیاء کی امامت کروائی گئی۔ امام الانبیاء کو ختم نبوت کا دے کے روانہ کر دیا گیا، آپ واپس آئے، اور پھر عقبہ ایک جگہ ہے جہاں مینا کے لگ قریب، وہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاجیوں سے ملتے ہیں۔ مدینہ سے آئے ہوئے 12 لوگ آپ کو آپ کی دعوت سن کے قبول کرتے ہیں، اور آپ سیدنا مصعب بن عمیر عرب کے سب سے خوبصورت شہزادے کو بطور قاری، استاذ، معلم اور مربی روانہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلے سال 72 نفوس آتے ہیں، اور وہ بھی محبوب کے ہاتھوں بیعت ہوتے ہیں، اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ مدینے آ جائیں، ہم آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کے دین کے معاون اور سپورٹر بنیں گے، اور جو ہم کھاتے ہیں آپ کو کھلائیں گے، اور جس چیز سے اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی حفاظت کریں گے۔ یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمان سے بھی حکم آیا، اور پھر ہجرت کا راستہ ہموار ہوا۔ حضرات اس کے ماں بعد معاملات ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں لیں گے، اور اس کے بعد اور یہ ہوگا اگلے ماہ کے چوتھے جمعے، اور ساتھ میں انشاءاللہ العزیز جو باقی جمعوں کی ترتیب ہے ہماری وہی رہے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، محبوب کی سیرت کو پڑھا بھی کرے، پڑھایا بھی کرے۔ یہ تو میں نے اختصار سے ذکر کیا، کتابیں گھر میں رکھیں، رحمت للعالمین لے آئیں، اردو میں الرحیق المختوم عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، تو ان چیزوں کو تازہ کیا کریں۔ اپنے بچوں کی ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جمعے کے دن میسر نہیں، سنڈے کے دن ہی رکھ لیں۔ یہ ہستی جو ہے اس کی ایک ایک ادا کے اندر برکت ہے، اور سبق ہی سبق ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حق کا ساتھ دینے والا، اور اس سیرت کو اور اس اسوے کو اور اس کردار کو لینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار،
रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को जुमे का खुतबा देते और खुतबा कौम को उसकी जुबान में समझाने का नाम होता है। लिहाजा हम दूसरे खुतबे में भी अपने पहले खुतबे का खुलासा और कुछ जो है अहम गुजारिशात करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमने आज की मुलाकात में इस्लाम की सबसे अजीम हस्ती सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, आपकी जवानी, नबूवत से कबल अहवाल और नबूवत के बाद मक्की दौर, उसको इख्तिसार से अहबाब की नजर किया है। और ये गिफ्ट अपने बच्चों को क्विज प्रोग्राम की सूरत में असातिज़ा भी दिया करें, छोटे छोटे घरों में मुकाबले रखा करें, ताकि उनका वो निसाब, उससे एक ताल्लुक। लोगों ने मेरे महबूब की सीरत को निकाल के गैरों को डाला है, जिनकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस जिंदगी की गारंटियां आसमान से उतरी हैं, जिस उसवा को कायनात का सबसे हसीन उसवा कहा गया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अपने बच्चों को असातिज़ा भी, वालिदैन भी और रिश्तेदार भी, यार दोस्त भी इस तरह की मजलिसें कायम किया करें और बाकायदा इसका एहतमाम किया करें, ताकि ये ज़ौक़, ये शौक़, ये मोहब्बत, सीरत के साथ ये ताल्लुक ईमान की अलामत बरकरार रहे और ये इल्म जो है हमारे बच्चों तलक, उनके सीनों तलक जाए। इसके साथ हमारे कुछ ऐलानात हैं। अल ईमान एजुकेशनल सिस्टम शेख कॉलोनी जंग रोड पे कुरान मजीद हिफ्ज करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है साथ, और मुदीर कारी अजीम अख्तर साहब हैं, 1 मार्च से दाखिला है, तो अहबाब इसे भी नोट करें। इसी तरीके से महद अल बरका अल इस्लामी का ऐलान भी पिछली दफा किया गया, इस्लामी और साइंसी तालीम के इम्तिजाज के साथ हिफ्जुल कुरान की तालीम जो है 5वीं से 8वीं तलक साथ में वो भी है, उसके भी एडमिशन का जो है वो शेड्यूल आ चुका है। तो अहबाब अपने बच्चों के अंदर दुनिया के साथ दीन के मामले को भी लेकर के आए, क्योंकि ये बरक़ात, ये खूबियां, ये खुशियां अल्लाह ताला देता है। जमीन अच्छी हो तो वहां पे फसल भी अच्छी होती है, और अगर खाद डाल के जमीन को बंजर से आबाद किया जा सकता है, तो रब का कुरान ऐसा है, ये जहां भी हो वहां दिल की जमीन, जिगर की जमीन, जिस्म की जमीन और जमीर के जहान, शरीर के जहान को बाबरकत बना देता है। फिर उसमें आप जो भी ले आए, दुनिया भी बाबरकत हो जाती है और उक़बा भी बाबरकत हो जाती है। इस हवाले से अपने बच्चों को ये माहौल दें, बेशक किसी इदारे में भेज के या अपने घर को इंस्टीट्यूट बना के, ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। सिर्फ दुनिया दे के हम उनका जो है वो जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे साथ आज ताउन के सिलसिले में शहबाज भाई हैं, माजूर है, मजबूर है, उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने कुछ सामान खरीद लिया है और कुछ के लिए उन्होंने अपील की थी। हमारा आज का भरपूर ताउन इंशाअल्लाह उनके साथ रहेगा। और मैं पहले भी कह चुका, आज फिर कहना चाहता हूं, इस मस्जिद के अंदर नाज़िरतुल कुरान अल्लाह ने मौका दिया है और उसके लिए बेहतरीन अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक कारियुल कुरान, मुकरियुल कुरान, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में इखलास, अमल के अंदर बेहतरी और इस काम के अंदर जो है वो बरकत पैदा करे। तो आप अहबाब अपने बच्चों को मस्जिद के साथ जोड़े, और इसके लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि जो मस्जिद के साथ करीबी जुड़े हुए लोग हैं वो भी, और कुर्ब जवार में रहने वाले अहबाब और मस्जिद के हमसाए भी। भले आप घरों में ट्यूशन रखते हैं, लेकिन मस्जिद में आने वाले बच्चे को जो खैर खूबी मिलती है, 40 असबाक ऐसे हैं जो वो घर में नहीं सीख सकता है, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे यहां मिलेंगे। टाइमिंग जो है अगर असर के बाद एकेडमीज की रहती है, तो यहां मगरब के बाद भी क्लास हो सकती है, और इसके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहां सहूलत मुयस्सर है। तो कसरत के साथ इस चीज की तरफ तवज्जो दें। और मैं कारी साहब से भी गुजारिश करूंगा, जहां मुकामी दोस्तों को लेके घरों पे दस्तक देने में हरज कोई नहीं है। लोग मांगने के लिए, गलत कामों के लिए भी दस्तक देते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। तो यहां के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मिलके अगर अहबाब को इस तरफ तवज्जो दिलाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तादाद बढ़ सकती है। सवाल है किसी इंसान की वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रहा है, नहीं, दुआ के लिए कहा गया है, तो उस शख्स को हिदायत दे और हमारा अल्लाह मसला हल कर दे। भाई अल्लाह ताला जितने भी कर्ज लेने वाले हैं उनको देने की तौफीक दे, और जो माली मसाले एक दूसरे के साथ लेन देन के, अल्लाह ताला उसके अंदर जो है हमें अपनी कब्र याद रखने की तौफीक दे। हमारे इन भाइयों की मदद करे, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, अल्लाह दुखियों के दुख दूर करे,
علماء عوام جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کے ساتھ آسانیاں فرمائے، اور ملکی حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اللہ من حیث الامہ، امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہماری اللہ لاج رکھ، ہم نہیں رکھ پائے، تو ہی ہمارا خیال کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ امت مسلمہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسائل کا شکار ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔